بسم اللہ الرحمن الرحیم واصل المبتدأ التقدیم ومن ثم جاز فی دارہ زید وامتنع صاحبها فی الدار۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مبتدا اور خبر کی تعریف اور عامل کو بیان کر لینے کے بعد احکامات کا آغاز فرمایا ہے۔ سب سے پہلا حکم یہ بیان فرمایا ہے کہ اصل وضعی ترتیب مبتدا اور خبر میں یہ ہے کہ مبتدا پہلے نمبر پر اور خبر دوسرے نمبر پر، مطلب مبتدا یہ خبر سے اصل کے اعتبار سے مقدم ہے۔ پتہ چلا؟ تو اصل وضعی اعتبار سے مبتدا کی تقدیم ہے کس پر؟ خبر پر۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آگے شارح نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے۔ اس سے پہلے وہی وَأَصْلُ کے لفظ سے اعتراض جو فاعل کے بارے میں اب لوگوں نے پڑھ لیا کہ وَالْأَصْلُ أَنْ يَلِيَ الْفِعْلَ، وَالْأَصْلُ أَنْ يَلِيَ الْفِعْلَ، اس لفظ میں جو وضاحت آپ پڑھ چکے ہو وہ ساری وضاحتیں ادھر بھی ہے کہ اصل تو قاعدہ اور ضابطہ اور قاعدہ کلیہ کو بولتے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہونا چاہیے کہ ہر جگہ پر مبتدا خبر سے مقدم ہو، جبکہ یہ واقع اور حقیقت کے خلاف ہے۔ تو اس کا فرماتے ہیں ایما ینبغی ان یکون المبتدأ علیہ، کہ یہاں پر اصل قاعدہ کلیہ کے معنی میں نہیں ہے بلکہ اولا اور مناسب کے معنی میں ہے۔ لہذا یہاں پر مطلب یہ ہو جائے گا کہ مبتدا میں اولا اور مناسب یہ ہے، اولا اور مناسب یہ ہے کہ وہ خبر سے مقدم ہو۔ تو اس پر پھر وہی اعتراض جو وہاں پر بھی آپ لوگوں نے پڑھ لیا تھا کہ اولا کا مطلب کہ پہلے جائز ہوگا، کم از کم جواز تو ضروری ہے، پہلے جائز ہوگا پھر جا کر وہ اولا اور مناسب ہوتا ہے۔ تو جب آپ کہتے ہیں کہ مبتدا کا مقدم ہونا خبر سے یہ اولا اور مناسب ہے، بہتر یہ ہے، تو مطلب کم از کم درجات یہ ہے کہ جواز تو ہر جگہ ہونا چاہیے، جواز تو مبتدا کے مقدم ہونے کا ہر جگہ پہ ہونا چاہیے، جبکہ بعض صورتیں ایسی ہیں جہاں پر مبتدا کی تقدیم ناجائز ہے، جیسے فی الدار رجل، آگے آپ پڑھ لیں گے اس کی وضاحت کو کون کون سی جگہ ایسی ہیں جہاں پر مبتدا کو مؤخر کرنا ضروری ہے اور واجب ہے، تو فی الدار رجل ان میں سے ایک مقام ہے۔ لہذا یہاں پر تو خبر کی تقدیم یہ واجب ہے اور مبتدا کو مقدم کرنا یہ ناجائز ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اولا ہے، اولا کا کم از کم درجہ تو کیا ہونا چاہیے؟ جواز ہونا چاہیے، تو اس صورت میں تو جواز بھی نہیں ہے۔ تو اس کا بھی آگے جواب دیا، بالکل وہی عبارت ہے جو وَالْأَصْلُ أَنْ يَلِيَ الْفِعْلَ کے اندر تم لوگوں نے پڑھ لی تھی کہ إِن لَمْ يَمْنَعْ مَانِعٌ، کیا ہے؟ اذا لم یمنع مانع، جب کوئی معنی منع نہ کرے، جب کوئی معنی منع نہ کرے تو پھر عام حالات ہوں، پھر یہ حکم ہے کہ مبتدا کی تقدیم ہے، کسی جگہ پر وجوب کا درجہ ہے، کسی جگہ پر جو ہے وہ اولا اور استحسان کا درجہ ہے، لیکن اگر کوئی معنی موجود ہے تو پھر مبتدا کی تقدیم والا جو حکم ہے وہ ساقط ہو جائے گا۔ وہ صورتیں کیا کیا ہیں جن کی وجہ سے مبتدا کو مقدم نہیں کیا جا سکتا، اس کی وضاحت اپنی جگہ پر تفصیل سے آ جائے گی۔ والاصل واصل المبتدا، مبتدا کی اصل، ای ما ينبغي ان يكون المبتدا علیہ، یعنی وہ حالت جس پر مبتدا کا ہونا اولا اور مناسب ہے، ما ينبغي یعنی وہ حالت کے مناسب ہے، ان يكون المبتدا علیہ کہ مبتدا اس حالت پر ہو، اذا لم يمنع مانع، جب کوئی معنی منع نہ کرے۔ اگر کوئی معنی منع کرے، کوئی منع کرنے والی چیز ہو تو پھر یہ تقدیم وہ جواز کے درجے میں بھی نہیں ہے بلکہ یہ ممتنع ہے۔ التقدیم مقدم ہونا ہے، کس پر مقدم ہونا ہے؟ علی الخبر، خبر پر لفظی اعتبار سے، کس پر ہو؟ خبر سے پھر مقدم ہونا ہے لفظی اعتبار سے۔ لأن المبتدا ذات والخبر حال من احوالها والذات مقدمۃ یا مقدمۃ علی احوالها، یہاں سے اس کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ مبتدا میں اصل مقدم ہونا کیوں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مبتدا کی حیثیت ذات کی ہوتی ہے اور خبر کے ذریعے سے اس پر ایک حکم لگایا جاتا ہے، اس کی احوال میں سے ایک
حالت ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں زید عالم، تو یہ عالم ہونا اس کی ایک حالت ہے۔ آپ کہتے ہیں زید نائم، زید زاد ہے اور یہ سویا ہونا اس کی ایک حالت ہے۔ اور اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ جی زید قائم، زید زاد ہے اور یہ قائم ہونا اس کی ایک حالت ہے۔ تو لہٰذا صورت یہی ہے، قاعدہ اور قانون یہی ہے کہ جی ذات پہلے ہو اور اس کے احوال بعد میں آتے ہیں۔ ایسے جیسے موصوف پہلے ہے، صفت پہلے، صفت بعد میں، ذوالحال پہلے، اس کی حالت بعد میں، تو اسی طرح یہ مبتدا اور خبر میں بھی یہی صورتحال ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مقدم ہونا ہے اس کے لیے اصل لفظی طور پر، اس لیے کہ مبتدا ذات ہے، والخبر حال من احوالها، اور خبر اس کے احوال میں سے ایک حال ہے، والذات مقدمۃ، اور ذات کی تقدیم کی جاتی ہے علی احوالها، اس کے احوال پر۔ لہذا یہ جو آپ لوگوں نے ایک اصول پڑھ لیا کہ جی مبتدا کے لیے اصل مقام اور مرتبہ وہ پہلا ہے اور خبر کا مقام اور مرتبہ بعد میں ہے۔ لہذا اگر بالفرض یہاں پر کوئی ایسے صورت ہو جو اضمار قبل ذکر والی صورت ہے، اضمار قبل ذکر تو کئی صورتیں آپ لوگ پڑھ چکے ہو، اس کا استعمال بھی پڑھ چکے ہو، مختلف مقام پر ان کا جو ہے وہ کیسے استعمال ہوا ہے۔ تو اگر بالفرض کوئی صورتحال ایسی ہے کہ کسی جگہ پر اضمار قبل ذکر ہے اور وہ ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف ہو؟ مبتدا کی طرف، خبر میں ضمیر ہے اور اس ضمیر کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ مبتدا کے ساتھ۔ لفظی اعتبار سے وہ مبتدا بعد میں ہے، تو چونکہ اصل کے اعتبار سے، مقام اور رتبے کے اعتبار سے مبتدا کی جگہ کہاں پر ہے؟ پہلے ہے، لہٰذا یہی سمجھا جائے گا کہ جی یہ صرف لفظاً اضمار قبل ذکر ہے اور معنی یہ اضمار رتبتاً یہ اضمار قبل ذکر نہیں ہے۔ کئی جگہ پر اس کی وضاحت آ چکی ہے۔ دیکھو بیٹھ جائے، صرف جنید اور یہ بیٹھ جاؤ، گلشیر کھڑے رہو۔ ومن سما، وجہ سے، کس وجہ سے؟ ای من اجلی ان الاصل فی المبتدا التقدیم لفظا، اس وجہ سے کہ جی وہ اصل کی طرف اشارہ کیا کہ جی اصل یہ ہے کہ مبتدا میں کیا ہے؟ اصل لفظی طور پر تقدیم ہے۔ تو جاز فی دارہ زید، فی دارہ زید یہ جائز ہے۔ اس میں دیکھیں زید مبتدا ہے، یہ بعد میں ہے، اصل کے خلاف ہے، اصل کے کیا ہے؟ خلاف ہے۔ فی دارہ اس سے پہلے آ گیا تو بے شک یہ اس اصل کے خلاف ہے، لیکن آپ لوگوں کو بتا دیا کہ وہ اصل قاعدہ اور قانون کے معنی میں نہیں ہے، اولا کے معنی میں ہے، تو لہٰذا اولا ہے تو اس کی تقدیم اور تاخیر پر دونوں جائز ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے فی دارہ زید، باوجود اس کے کہ اس میں ہو ضمیر کا مرجع زید ہے اور وہ زید بعد میں ہے، لیکن چونکہ زید مبتدا ہے اس کا مقام اور مرتبہ وہ فی دارہ سے پہلے ہے، اس وجہ سے یہی سمجھا جائے گا کہ یہ صرف لفظاً اضمار قبل ذکر ہے، یہ رتبتاً نہیں ہے اور یہ جائز ہے۔ دوسری مثال دیکھ لیں کہ جی وامتنع صاحبها فی الدار، صاحبها مبتدا ہے، فی الدار اس کی خبر ہے تو اپنی وضعی حالت کے مطابق ہے، لیکن صاحبها مبتدا کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے اس ضمیر کا تعلق الدار کے ساتھ ہے۔ الدار لفظاً بھی بعد میں اور چونکہ خبر ہے مبتدا کے بعد واقع ہے تو رتبہ بھی بعد میں ہے، لہذا یہ اضمار قبل ذکر لفظاً بھی ہوا اور رتبتاً بھی ہوا تو یہ ناجائز ہے۔ مثالوں کی سمجھ آ گئی؟ تو لہذا ایک ضابطہ اور قانون بنا دیا کہ جی اصل مبتدا میں یہ ہے کہ اس کی وضعی ترتیب یہ ہے کہ اس کا مقام پہلے ہے، لہذا اگر اضمار قبل ذکر مبتدا کے بارے میں ہو تو چونکہ وہ خبر سے پہلے ہے اور اس ظاہری اعتبار سے اب وہ خبر کے بعد ہے تو اصل کا اعتبار کرتے ہوئے اس اضمار قبل ذکر کو جائز قرار دے دیں گے۔ دیکھیں ومن سما، اور اس وجہ سے، کس وجہ سے؟ ای من اجلی ان الاصل فی المبتدا التقدیم لفظا، اس وجہ سے کہ اصل مبتدا میں لفظی طور پر مقدم ہونا ہے، جازا تو جائز ہے، فی دارہ زید، فی دارہ زید کیا ہے؟ جازا فعل ہے اور ظاہر ہے جب وہ فعل ہوا تو فی دارہ زید یہ فاعل کی جگہ پر واقع ہے، فی دارہ زید یہ پورا جملہ ہے اور فاعل کے بارے میں آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ فاعل اسم ہوتا ہے، فاعل تو مفرد ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے، جبکہ جازا کے بعد یہاں پر فی دارہ زید پورا جملہ واقع ہے، لہذا اس کو فاعل کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اس کو یہاں پر اس کو حل کیا، یہ عبارت نکال کر قولہم جازا
قولہم فی دارہ زیدن، لہذا یہ جازہ کا فاعل جو ہے وہ قول ہے نہ کہ فی دارہ زید۔ وہ کیسے بن گیا اس کی وضاحت پہلے بھی آپ لوگوں کو بتائی کہ جی یہ قول اور مقولہ کی شکل اختیار، قول تو چونکہ مفرد ہے مصدر ہے تو اس کا مقولہ بھی اس کے حکم میں ہو جائے گا، تو چونکہ یہ قول مفرد ہے مصدر ہے لہذا یہ اس کا فاعل جو ہے وہ جازہ کا بن سکتا ہے۔ تو جازہ جائز ہے قولہم ان کا یہ کہنا فی دارہ زید مع کون الضمیر عائدا الی زید المتأخر لفظا، باوجود ضمیر کے لوٹنے کے اس زید کی طرف جو لفظی طور پر متأخر ہے۔ ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ باوجود ضمیر کے لوٹنے کے، مع کون الضمیر عائدا، یہ فی دارہ زید جائز ہے باوجود ضمیر کے لوٹنے کے، الی زید اس زید کی طرف، المتأخر لفظا جو کہ لفظی اعتبار سے متأخر ہے۔ کیوں جائز ہے؟ آگے اس کی وجہ ذکر کی، لتقدمہ رتبۃ، رتبہ کے اعتبار سے اس کے مقدم ہونے کی وجہ سے، لأصالۃ التقدیم، تقدیم کے اصل ہونے کی وجہ سے، چونکہ مبتدا میں اصل تقدیم ہے لہذا اس اصل کا اعتبار کرتے ہیں اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ وامتنع، اور ممتنع ہے صاحبها فی الدار، یہاں پر بھی قولہم کا لفظ نکالا ہے، کیوں نکالا؟ تاکہ امتنع کا فاعل جو ہے وہ اس کو متعین کیا جا سکے۔ تو وامتنع، ممتنع ہے ان کا قول، کون سا قول؟ صاحبها فی الدار، یہ ممتنع ہے لعود الضمیر الی الدار، ضمیر کا دار کی طرف لوٹنے کی وجہ سے، وہو فی حیز الخبر، اور وہ خبر کی جگہ میں ہے، الذی اصلہ التأخیر، وہ جس میں اصل مؤخر ہونا ہے، فیلزم، تو لہذا لازم ہے، عود الضمیر، ضمیر کا لوٹنا، الی المتأخر لفظا و رتبۃ، لفظا اور رتبۃ متأخر کی طرف، وہو غیر جائز، اور یہ جائز نہیں ہے۔ یہ شروع سے ایک مرتبہ ترجمہ دیکھ لو۔ واصل المبتدا، اور مبتدا کی اصل یعنی وہ حالت جس پر مبتدا کا ہونا اولا اور مناسب ہے، اذا لم یمنع مانع، جب کوئی مانع منع نہ کرے، وہ مقدم ہونا ہے خبر پر لفظی طور پر، اس لیے کہ مبتدا ذات ہے، والخبر حال من احوالها، اور خبر اس کے احوال میں سے ایک حال ہے، والذات مقدمۃ علی احوالها، اور ذات کو مقدم کیا جاتا ہے اس کے احوال سے، ومن ثم، اور اس وجہ سے، ای من اجل ان الاصل، یعنی اس وجہ سے کہ اصل مبتدا میں مقدم ہونا ہے لفظی طور پر، جاز قولہم ان کا یہ کہنا فی دارہ زید جائز ہے، مع کون الضمیر عائدا، ضمیر کے لوٹنے کے باوجود، الی زید اس زید کی طرف، المتأخر لفظا جو لفظا متأخر ہے، لتقدمہ رتبۃ، اس کا رتبہ کے اعتبار سے متقدم ہونے کی وجہ سے، تقدیم کے اصل ہونے کی وجہ سے، اور ممتنع ہو گیا ان کا یہ قول صاحبها فی الدار، ضمیر کے لوٹنے کی وجہ سے دار کی طرف، وہو فی حیز الخبر، اور وہ خبر کی جگہ میں ہے، الذی اصلہ التأخیر، جس کی اصل جو ہے وہ مؤخر ہونا ہے، فیلزم، لہذا لازم آ رہا ہے، عود الضمیر، ضمیر کا لوٹنا متأخر کی طرف، لفظا اور رتبۃ متأخر کی طرف، وہو غیر جائز، اور یہ جائز نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ بولیں۔ وقد یکون المبتدا نکرۃ، سے مبتدا کا ایک اور حکم بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی مبتدا میں اصل یہ ہے کہ وہ متعین ہو، وہ معرفہ ہو، مبتدا میں اصل یہ ہے کہ وہ متعین ہو، اور تعین کی صورت کیا ہوتی ہے؟ تعین کی صورت یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو، لیکن کبھی اس کا وقوع نکرہ کی حالت میں بھی ہو جاتا ہے، لیکن کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ مبتدا ہوتا ہے وہ معرفہ نہیں ہوتا بلکہ کیا ہو جاتا ہے؟ نکرہ بن جاتا ہے۔ لیکن نکرہ پھر دو طرح سے ہے، ایک نکرہ محضہ ہے، دوسرا نکرہ مخصصہ ہے۔ نکرہ محضہ وہ ہے جو ہے وہ غیر متعین پر دلالت کرے، وہاں پر کوئی وجہ تخصیص نہیں ہے، کسی وجہ سے اس کو خاص نہیں کیا جا رہا، اور مخصصہ وہ ہے جس کو جو ہے وہ خاص کیا جاتا ہے، تخصیص جس میں ہوئی ہو، اور تخصیص کی کیا صورت ہے آگے شارح نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیں کہ مبتدا یہ نکرہ کیوں واقع نہیں ہو سکتا؟ جب بھی ہم حکم لگاتے ہیں مبتدا پر حکم لگتا ہے، ایسے ہی ہے نا، ہم کہتے ہیں زید عالمون، تو ہم نے زید پر ایک حکم لگایا، کس کا؟
عالم ہونے کا۔ تو مبتدا اور خبر میں مبتدا محکوم علیہ ہے اور خبر کیا ہے؟ محکوم بھی ہے۔ محکوم بھی کے ذریعے سے، خبر کے ذریعے سے مبتدا پر حکم لگایا جاتا ہے اگلے کو فائدہ دینے کے لیے۔ جملہ ہے، جملے کا مقصد کیا ہے؟ اگلے کو فائدہ دینا، لہذا اس کا فائدہ دینا مقصود ہے، اور یہ فائدہ تو تب ہی ہو سکتا ہے جب آپ حکم لگا دیں کسی متعین پر، اس کو پتہ تو چلے۔ آپ کہتے ہیں رجل قائم، طالب قائم، ہاں کوئی طالب علم کھڑا ہے، تو ہمیں کیا پتہ کہ جی کوئی نہ کوئی تو کھڑا ہوتا ہی ہے، کوئی نہ کوئی تو ہر کلاس میں کوئی نکما ہوتا ہی ہے جس نے کھڑے ہونا ہوتا ہے۔ تو یہ اس سے تو کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ جی کون سی نسل کا جو ہے یہ نکما ہے اور کس کلاس کا نکما ہے، تو اس سے کوئی فائدہ اگلے کو نہیں حاصل ہو رہا۔ فائدہ تب حاصل ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ جی سونے والے کیا ہیں؟ سونے والے تو چند ہی ہے جو متعین ہے اور انہیں کھڑا ہونا ہوتا ہے، ان کو جتنا مرضی کھڑا کرو انہوں نے ہے وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آنا۔ تو یہ کوئی فائدہ ہوا اگر ہم متعین کر کے نہ کہیں؟ ہے ظاہر ہے جب حکم لگایا جاتا ہے اگلے کو فائدہ دینے کے لیے، اگلے کو فائدہ تب ہی ہو سکتا ہے جب اس میں کسی طرح کی کیا ہو؟ تعیین ہو جائے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ مبتدا کا متعین ہونا اسی وجہ سے ضروری ہے کہ اس سے مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل ہو، اور فائدہ تامہ تبھی حاصل ہوگا جب وہ مبتدا وہ متعین ہو جائے، اس پر تعین کے ساتھ حکم لگا لیا جائے۔ اب نکرہ کو ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ نکرہ کے لفظ میں تو کوئی کمی نہیں ہے، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ وہ لفظ کو جو ہے اس کے کوئی ٹانگ نہیں ہے یا اس کے لیے کوئی ہاتھ نہیں ہے یا اس کے کوئی زبان کا مسئلہ ہے یا اس کی آنکھیں خراب ہے، جیسے آزار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے بہت سارے جانور اب قربانی کے ایام آ رہے ہیں تو بہت سارے جانور قربانی کے لیے اہل نہیں ہیں۔ کیوں اہل نہیں ہے؟ بولو، ہیں مسائل ہیں نا، ہاں فقہی مسائل ہیں، بہت سارے اعذار ہیں۔ اب ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ جی مبتدا کا کوئی مسئلہ ہو اس طرح کا جس کی وجہ سے وہ نکرہ کا کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ مبتدا نہیں بن پا رہا۔ تو لفظ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مبتدا کے لفظ میں کوئی کمی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ مبتدا بننے کا، نکرہ کے لفظ میں کوئی کمی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ مبتدا بننے کے لیے اہل نہیں بن رہا۔ بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب اسم متعین ہو، اسم معرفہ ہو تو اس کا مصداق متعین ہوتا ہے۔ جب اسم معرفہ ہو تو معرفہ کا مصداق متعین، اور نکرہ کا مصداق متعین نہیں ہوتا، وہ احتمالات ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک طالب علم تم میں سے میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ یہ سارے جو ہے وہ یہ غلط کام کر رہے ہیں۔ آپ میں سے ایک لڑکا میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یہ کلاس والے کیا کر رہے ہیں؟ ہیں اس طرح کا کام کر رہے ہیں، تو پھر سارے ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے، ہیں سارے پہلے تو امیر صاحب کی طرف دیکھیں گے کہ یہ امیر ہے، ہیں اور یہ کہیں ایسے نہ ہو کہ شکایتی ٹٹو بنا ہوا ہو، خود ہمارے ساتھ شریک بھی ہوتا ہے اور جا کے کہتا ہے امیر صاحب نے تم لوگوں کو دیکھنا ہے۔ تو اس طرح آپ یہ ایک بات آ گئی کہ جی ایک طالب علم آیا اور اس نے کہا کہ یہ سارے کسی غلط کام میں مبتلا ہیں۔ اب آپ میں سے ہر بندہ اس کلاس میں پائے جانے والے ہر ایک بندے کے بارے میں سوچے گا کہ شاید اس نے بتایا ہو، شاید اس نے بتایا ہو، یہ بڑا صوفی بنتا ہے شاید اس نے بتایا ہو، ہاں یہ بڑا شرارتی ہے شاید اس نے بتایا ہو، یہ امیر ہے شاید اس نے بتایا ہو۔ تو ہر ایک کے بارے میں آپ کا ذہن جائے گا کہ شاید یہ شاید یہ شاید یہ، تو اس کی وجہ سے اب اس کا مصداق متعین نہیں ہے۔ جب مصداق متعین نہیں ہے تو آپ کو اس حکم کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، آپ کو اس حکم کے لگانے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ تو نکرہ میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اس کا مصداق کیا ہے، اس میں احتمالات کثیرہ ہیں جس کی وجہ سے ہر ایک اس کا مصداق بن سکتا ہے۔ حکم کا تعلق کس کے ساتھ ہے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ حکم لگا دیا کہ جی جس کو محکوم علیہ بنانا ہو، جس کو مسند الیہ بنانا ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ وہ نکرہ نہیں ہونا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کس نے کام کیا ہے اور کس کے بارے میں کیا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے یہ حکم لگا دیا، سمجھ آ گئی؟ تو نکرہ اور مبتدا، نکرہ جو ہے اور معرفہ، ان میں سے معرفہ مبتدا بن سکتا ہے اس لیے کہ اس کا مقصود وہ
مصداق متعین ہے۔ نکرہ یہ مبتدا نہیں بن سکتا، کس وجہ سے؟ نکرہ کے لفظ کی ذات میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے قربانی کے جانوروں میں مسائل ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ قربانی کا اہل نہیں ہے، اس کی ذات میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا مصداق عام ہوتا ہے، اور اس عام کی وجہ سے یہ فیصلہ نہیں ہو پاتا کہ اب ہم حکم کس کے اوپر لگائیں۔ اس وجہ سے ان احتمالات سے، اس جہالت سے بچنے کے لیے شروع سے لگا دے کہ جی یہ اہل نہیں ہے۔ لہٰذا آگے فرماتے ہیں کہ جی کیا کر لیتے ہیں، یا تو وہ معرفہ ہو یا پھر معرفہ کے قریب قریب ہو، یا معرفہ ہو یا پھر معرفہ کے کیا ہو، قریب قریب بنانے کے لیے اس میں تخصیص ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتی ہے، تخصیص ہوتی ہے۔ تخصیص کی صورتیں آگے آ جائیں گی، اس سے اب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اب اس کے جو احتمالات تھے ان میں کمی آ گئی، لہذا احتمالات میں کمی آنے کی وجہ سے یہ معرفہ کے قریب ہو گیا، اس کی وجہ سے اب اس کو مبتدا بنایا جا سکتا ہے۔ دیکھیں وقد یکون المبتدا نکرۃ، کبھی مبتدا نکرہ بھی ہوتا ہے، وان کان الاصل فیہ ان یکون معرفہ، اگرچہ اصل اس میں یہی ہے کہ وہ معرفہ ہو۔ یہ قد، اب لوگوں نے مسئلہ پڑھا ہوا ہے، اصول پڑھا ہوا ہے کہ جی قد جب مضارع پر داخل ہوتی ہے تقلیل کے لیے آتا ہے، مضارع پر قد داخل ہو جائے تو کس کے لیے آتا ہے، تقلیل، یہ بتانے کے لیے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ قلیل الوقوع ہے، لہٰذا قد آ گیا تو مطلب یہ ہے کہ کبھی ایسے ہوتا ہے، وگرنہ عام طور پر وہ یہی ہے کہ مبتدا وہ معرفہ ہوتا ہے۔ وَإِن كَانَ الْأَصْلُ فِيهِ، اس سے جو ہے وہ اصل کو بیان کر دیا کہ جی اصل اگرچہ یہی ہے کہ وہ معرفہ ہو، لأن للمعرفة، اس لیے کہ معرفہ کے لیے معنی معین، ایک متعین معنی ہوتا ہے، والمطلوب المہم الکثیر الوقوع، اور وہ بات جو کہ مطلوب ہے، اہم ہے اور کثیر الوقوع ہے کلام میں، وہ کیا ہے، انما هو الحکم علی الامور المعینہ، وہ حکم لگانا ہے امور معینہ پر۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اصل یہی ہے کہ حکم کس پر لگ جائے، کسی متعین پر لگ جائے تاکہ مخاطب کو اس کا فائدہ حاصل ہو، لیکن کبھی یہ جو ہے کبھی جو ہے وہ ناظر الوقوع یا قلیل الوقوع، اس کا مسئلہ یہ ہے، حکم یہ ہے کہ نکرہ یہ مبتدا واقع ہو جاتا ہے، لیکن میں نے بتایا کہ پھر نکرہ کی دو قسمیں، ایک نکرہ محضہ اور نکرہ مخصصہ، لکنہ لا یقع نکرۃ علی الاطلاق، لیکن یہ علی الاطلاق مبتدا واقع نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کی دو قسمیں ہیں، نکرہ محضہ وہ خارج ہے اور نکرہ مخصصہ وہ اس میں آ جاتا ہے۔ اذا تخصصت تلک النکرۃ بوجہ ما، جب خاص ہو جائے، تخصصت یہ جو ہے اس کا فاعل اس میں ضمیر ہے، اور وہ ضمیر کیا ہے، لوٹ رہی ہے نکرہ کی طرف، تو فرمایا اذا تخصصت تلک النکرۃ، اس ضمیر کا متعین جو ہے مرجع متعین فرمایا جب خاص ہو جائے وہ نکرہ بوجہ ما، کسی وجہ کے ساتھ، من وجوہ تخصیص، تخصیص کے وجوہ میں سے، تخصیص کے 6 وجوہ یہاں پر مصنف نے ذکر کیے ہیں کہ جی یہ ہو یا ان کے علاوہ کوئی اور ہو تو ان کے ساتھ نکرہ خاص ہو جائے۔ ایسا کرنے سے کیا ہوگا، اگر تخصیص ہو بھی جائے تو معرفہ تو نہیں بنتا۔ ابھی آپ لوگوں نے مسائل پڑھ لیے کہ جی نکرہ جو ہے وہ معرفہ ہونا چاہیے تاکہ وہ متعین ہو، حکم تو متعین پر لگاتے ہیں، تو جب تک کوئی نکرہ معرفہ نہیں بنتا تو ہے تو وہ نکرہ ہی، جب تک وہ معرفہ نہیں بنتا وہ تو نکرہ ہی ہے، اس میں تعین تو ہے نہیں، تو پھر تخصیص کا کیا فائدہ ہو جائے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ تخصیص سے یوں ہوتا ہے کہ قلت اشتراک ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ قلت اشتراک۔ قلت اشتراک کا مطلب پہلے اس لفظ کے مصداق میں احتمالات تھے 100، اب جب یہ تخصیص ہو گئی تو اس کی وجہ سے وہ ایک پر تو نہیں آیا، لیکن یہ ہے کہ ایک کے قریب قریب ہو گیا، اس کے آدھے کم ہو گئے، 40 کم ہو گئے، 50 کم ہو گئے، 60 کم ہو گئے، تو پہلے 100 تھے احتمالات، اب کتنے رہ گئے؟ اب اس میں کمی آ گئی، لہٰذا یہ مبتدا کا قریب جو ہے وہ بن جاتا ہے، تو اس وجہ سے پھر یہ جائز ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اذ بالتخصیص، اس لیے کہ تخصیص کے ساتھ، یہ وجہ بیان فرمائی ہے کہ جی تخصیص سے معرفہ تو نہیں بنتا، پھر وہ مبتدا کیسے بن سکے گا؟ تو فرماتے ہیں اذ بالتخصیص، اس لیے کہ تخصیص کے ساتھ یقل اشتراکھا، اس کا اشتراک کم ہو جاتا ہے، فتقرب من المعرفۃ، لہٰذا وہ معرفہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟
اب آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 6 مثالیں دی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ ہر مثال سے ایک مستقل ضابطہ کی طرف اشارہ ہے۔ پہلی مثال ہے ولا عبد مؤمن خیر من مشرک، لا عبد مؤمن خیر من مشرک، یہاں پر لعبد یہ مبتدا واقع ہے، جبکہ یہ تو نکرہ ہے تو اس میں تخصیص ہوئی ہے۔ تخصیص کی صورت یہ ہے کہ صفت کے ساتھ، اور صفت بھی لفظوں میں مذکور ہے، تو گویا کہ قاعدہ کیا نکلا، جب نکرہ کی صفت لائی جائے لفظی اعتبار سے تو اس کی وجہ سے اس میں تخصیص آ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے قلتی اشتراک ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ لعبدن میں دیکھیں، عبدن آپ کہتے ہیں غلام بہتر ہے مشرک سے، اب غلام کون سے والا غلام مراد ہے؟ کافر بھی غلام ہوتے ہیں، مسلمان بھی غلام ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو عبد کا اطلاق عبد مؤمن اور عبد مشرک دونوں پر ہے، لہذا عبد کی جب صفت لائی گئی مؤمنن کی، تو مؤمنن کی صفت لانے سے کیا ہو گیا؟ تخصیص ہو گئی، جو مشرک ہے وہ خارج ہو جائیں گے۔ لہذا اگر 100 غلام تھے، ان میں سے 50 مؤمن تھے، 50 مشرک تھے، تو اس کی وجہ سے اب صرف 50 پر حکم لگے گا، 50 خارج ہو گئے، لہذا یہ تقلیل ہو جاتی ہے۔ جی، مثل قوله تعالی، یہ قول کا لفظ کیوں نکالا؟ بالکل اسی طرح کی عبارت ہے جیسے پہلے بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ مثل مضاف ہے، اور لعبد مؤمن خیر من مشرک یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ تو اسم ہوتا ہے، مضاف الیہ اسم ہوتا ہے، اور یہ تو پورا جملہ واقع ہے، تو اس کا جواب ابھی آپ لوگوں نے تھوڑی دیر پہلے پڑھ لیا کہ جی یہاں پر قول کا لفظ محذوف ہے، اور وہی اس کا مضاف الیہ ہے، یہ لعبد مؤمن یہ اس قول کے لیے مقولہ کی شکل میں ہے۔ مثل قوله تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کی قول کی مثل، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ۔ اب آگے اس کا انتباہ کیا ہے کہ جی اس میں تخصیص کیسی ہوئی؟ فَإِنَّ الْعَبْدَ مُتَنَاوِلٌ لِلْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ، پس بے شک یہ جو عبد کا لفظ ہے یہ شامل ہے مؤمن کو بھی اور کافر کو بھی، وَحَيْثُ وُصِفَ بِالْمُؤْمِنِ، اور جب اس کی صفت لائی گئی مؤمن کے ساتھ، تخصص بالصفت، لہذا یہ خاص بن گیا صفت کے ساتھ، فجعل مبتدأ، لہذا اس کو مبتدا بنایا گیا، وخیر خبر ہو، اور خیر اس کے لیے۔ تو تخصیص کی پہلی صورت آ گئی کہ تخصیص کی پہلی صورت یہ ہے کہ یہ صفت مذکورہ کے ساتھ تخصیص ہو، صفت بھی ہو اور لفظوں میں مذکور ہو، لہذا جب کسی نکرہ کی لفظی طور پر صفت لائی جائے تب وہ نکرہ محضہ نہیں رہا بلکہ وہ مخصصہ بن گیا، لہذا اب اس کو مبتدا بنایا جا سکتا ہے۔ اگلی مثال دی ہے وہ مثل ارجل فی الدار ام امرأۃ، ارجل فی الدار ام امرأۃ، اس میں دیکھیں ارجل فی الدار ام امرأۃ کی تعبیر عرب لوگ کب بولتے ہیں؟ ارجل فی الدار ام امرأۃ یہ جملہ، یا اس انداز پر کوئی اور جملہ؟ ہاں، یہ کیوں کب بولتے ہیں؟ یہ اس وقت بولتے ہیں عرب لوگ جب ان کو پتہ ہو کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے حکم ثابت ہے، لیکن کس کے لیے ثابت ہے وہ تعین کرنا چاہتے ہیں۔ رجل فی الدار ام امرأہ، گھر میں مرد ہے یا عورت ہے؟ کہنے والا اس بات کا علم رکھتا ہے کہ گھر میں ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے تو صحیح، ایسے نہیں ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ جی گھر میں کوئی جانور ہے یا انسان ہے، گھر میں کوئی چیز ہے تو صورت اب اس کے کوئی آواز اندر سے آ رہی ہے، لیکن اب اس کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ گھر کے اندر ہے کیا چیز، وہ انسان ہے یا غیر انسان ہے یا کوئی اور کوئی چیز ہے جو ان دونوں کے بھی علاوہ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جب اس نے یوں کہا ارجل فی الدار ام امرأۃ، اب اس کو یہ بات جو ہے وہ اس کو یقینی اس کو حاصل ہے کہ گھر میں صرف مرد یا عورت، یعنی یہ نہیں کہ صرف مرد ہو یا عورت ہو، اور بھی چیزیں ہوں گی، لیکن ان دونوں کے بارے میں کسی ایک کے بارے میں اس کو یقین ہے کہ ہے تو صحیح ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے، لیکن کیا ہے؟ تو یہ علم المتکلم ہے، متکلم کو ان دونوں میں سے علم حاصل ہے کسی ایک کے بارے میں، لیکن وہ کیا چیز ہے اس کی تعین کے بارے میں وہ پوچھنا چاہتا ہے، تو لہذا یہ علم المتکلم ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا کہ علم متکلم کی وجہ سے بھی ایک چیز جو ہے وہ نکرہ اس کے اندر تخصیص آ جاتی ہے۔ دیکھیں وہ مثل قولکا، یہ قولکا کا لفظ اسی طرح مثل مضاف ہے، رجل فی الدار مضاف الیہ کی جگہ پر ہے، جبکہ وہ تو جملہ ہے، تو قولکا نکال کر اس کا جواب دیا۔ فإن المتکلم، پس بے شک متکلم، بہذا الکلام، اس کلام کے ساتھ، یعلم، وہ یہ بات جانتا ہے، ان احدہما فی الدار، کہ ان میں سے کوئی ایک
گھر میں ہے۔ فَيَسْأَلُ الْمُخَاطَبَ، لہذا وہ مخاطب سے سوال کر رہا ہے، عن تعینہ، اس کے تعین کے بارے میں۔ فَكَأَنَّهُ قال، تو گویا کہ وہ یوں کہہ رہا ہے، ایٌ من الامرین، یہ درمیان والی عبارت چھوڑ دے تاکہ یہ عبارت سمجھ آ جائے۔ ایٌ من الامرین کائن فیہا، ایٌ من الامرین کائن فیہا، دو باتوں میں سے کون سی بات ہے اس میں؟ ایٌ من الامرین، دو امروں میں سے کون سے والا؟ کائن فیہا، وہ اس میں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اب یہ الامرین کے بارے کی جو عبارت ہی الامرین کی صفت ہے، الامرین المعلوم کون احدہما فی الدار، دو امر کے معلوم ہو ان میں سے کسی ایک کا گھر میں ہونا، دو امر، دو ایسے امر کہ جن دونوں کے بارے میں کسی ایک کا گھر میں ہونا وہ معلوم ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ہو جائے گی صفت الامرین کی، پوری عبارت یوں ہو جائے گی، ایٌ من الامرین کائن فیہا، ان دونوں باتوں میں سے کون سا، ان دو امروں میں سے کون سا امر ہے اس گھر میں؟ وہ دو امر المعلومی کون کہ معلوم ہے، کون احدہما فی الدار، ان میں سے کسی ایک کا گھر میں ہونا۔ تو لہذا فکل واحد منہما، ان میں سے ہر ایک تخصص، وہ خاص ہو گیا، بہذہ الصفت، اس صفت کے ساتھ، فجعل رجل مبتدأ، لہذا رجل کو مبتدا بنا لیا گیا، وفی الدار خبر، اور اس کی جو فی الدار ہے اس کو خبر۔ تو لہذا یہ رجل فی الدار، امرأہ، رجل بھی مبتدا ہے اور امرأہ بھی مبتدا ہے، رجل مبتدا فی الدار اس کی خبر، امرأ مبتدا اور فی الدار محذوف نکالیں گے جو یہاں پر اس کی خبر ہو جائے گی۔ تو رجل اور امرأۃ علم المتکلم کی وجہ سے خاص ہے، علم المتکلم کی وجہ سے ان میں تخصیص ہے اور اس کی وجہ سے یہ مبتدا بن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔